بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جس طرح عبادت کے لائق آپ اور میں چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ اس چینل پر ہم آہستہ آہستہ اپڈیٹ دیتے جا رہے ہیں اب، کیونکہ قربانی کا دور ہے تو اس سے متعلق زیادہ چیزیں پوچھی جا رہی ہیں، تو ان پر میں بات کروں گا۔ میرا خیال سے میں نے اس دوسرے اپنے لاگ پہ باقاعدہ 2 سے 2.5 گھنٹے کا کوئی لیکچر پچھلے سال اپلوڈ کیا تھا قربانی کے مسائل سے۔ اس دفعہ لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ جانور خریدنے کی کچھ ٹپس بھی دے دیں اور شرعی مسائل بھی بتا دیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو اسٹیپ وائز میں لے کے چلتا ہوں کہ اگر آپ گھر سے جانور لینے کے لیے نکلتے ہیں، اگر 2 افراد ہوں تو کسی ایک کو امیر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ شریعت میں آتا ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے کہ آپ اگر 4 دوست مل کے جا رہے ہیں تو کسی ایک کو بڑا بنا دیا جائے۔ سارے فیصلے اس کے ہوں گے، مشورہ سارے دیں گے لیکن ڈیسیجن اس کا ہوگا، اور ان کے ڈیسیجن پہ آپ نے برا بھی نہیں ماننا۔ صحیح ہے؟ تو سب سے پہلا اسٹیپ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جو ہے امیر بنا دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جانور کیسا لیا جائے۔ جانور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسند فرمایا وہ خصی جانور پسند فرمایا ہے۔ قربانی آنڈوں کی بھی ہو جاتی ہے اور خصی لیکن پسند فرمایا گیا۔ آنڈو جانور جو ہوتا ہے اس میں وہ یورین پیتا ہے، پیشاب پیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے گوشت میں اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ اسی کے بجائے خصی جانور کا گوشت جو ہوتا ہے وہ بدبودار نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد خصی جانور میں ہی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو لیٹ خصی کیا جاتا ہے، یعنی کہ 1 سال تک انہوں نے ان کو اسی طرح سے رکھا اور اس کے بعد انہوں نے اسے خصی کرایا۔ تو وہ بھی کیا ہے کہ کیٹیگری اتنی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ 1 سال تک اس جانور نے پیشاب کیا ہوا ہوتا ہے، تو یہ والی چیز کا خاص خیال کریں۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور چیز ہے جو کہ بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک تو ہو گیا خصی جانور، ایک ہو گیا آنڈو جانور۔ جس طرح سے انسانوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ مرد ہوتے ہیں، کچھ خواتین ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ یونق ہوتے ہیں، مخنث جنہیں آپ کہتے ہیں، عرف عام میں بازاری زبان میں آپ لوگ خسرا کہہ دیتے ہیں اسے۔ جانوروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، بکرے کی قربانی ہے، دمبی کی قربانی ہے، لیکن یونق کی قربانی نہیں ہے۔ تو کئی سے ہمارے لوگ ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہوتا تو وہ غلطی سے لے آتے ہیں، اور کبھی کبھار ان کو قربان کرنے کے بعد بھی نہیں پتہ ہوتا، چونکہ یہ مسئلہ ہے شرعی ہے، اس وجہ سے انہیں خیال کرنا ہے۔ تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اگر جانور خریدنے جا رہے ہوں، آپ کو خود یہ سب چیزیں نہ پتہ ہوں، تو برائے مہربانی کسی ایک ایسے ایکسپرٹ کو ضرور ساتھ لے کے جائیں جنہیں ان سب باتوں کا پتہ ہے۔ صحیح ہو گیا نا؟ بلکہ ہمارے تو ایسا بھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بکری لے آئے بکرا سمجھ کے، اور ان کو یہ چیز معلوم نہیں تھی کیسے۔ اسی طرح سے یہ چیز چیک کرنا جو ہے، پھر اگر بکری آپ لے رہے ہیں یا بچڑی یا گائے لے رہے ہیں تو آپ نے اس طرح سے خیال کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو پریگننٹ ہو۔ صحیح ہے؟ تو آپ کے پاس وہ ایکسپرٹ ہونے چاہیے جو یہ دیکھ سکیں۔ ویسے طریقہ کار یہ ہوتا ہے ان کے تھن لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ انجیکشن لگا دیتے ہیں، تھن جو ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ویجنل سائٹ سے چیک کیا جاتا ہے کہ بکری پریگننٹ ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح بچڑی پریگننٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو ویجنل سائٹ دیکھنے کے لیے ایکسپرٹ کو ساتھ ہونا چاہیے۔ اچھا، تو کیا ہو گیا، ہم نے آپ کو یہ چیز بتا دی، یہ بتا دیا۔ اچھا، اگر پریگننٹ ہو تو قربانی ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے۔ پھر جو بچہ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے اس پہ بھی چھری پھیرنی پڑتی ہے، یہ چیز خیال رکھا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے کہ دانت دیکھے جائیں گے کھیرے جانور کو، یعنی کہ جس کے 2 دانت ابھی نہ ہوئے ہوں، اس کی اہل حدیث کے مطابق قربانی ہو جاتی ہے۔ اہل سنت والے اس کو نہیں مانتے، لیکن اس میں اہل حدیث والے مسئلے میں بھی میں آپ کو بتا دوں بہت سے لوگوں کو وہ مسئلہ بھی نہیں پتا۔
اور ہوتا یہ اہل حدیث یا شرعی لحاظ سے کہ کھیرے کی قربانی کیسے ہو جاتی ہے، وہ یہ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ اپنے جو ہیں جس نسل کا وہ جانور ہے اس نسل میں کھڑا کیا جائے تو 2 دانت والے اور اس میں کوئی فرق نہ لگ رہا ہو تو پھر ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیں برہمن جانور ہوگا تو برہمن کا جو 8 مہینے کا بچہ ہوتا ہے وہ دوسری نسلوں کے 3 سال کی عمر سے بھی بڑا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ بولے یار دیکھنے میں تو بڑا لگ رہا ہے، اس کی قربانی میں نہیں، جو برہمن 2 سے ڈھائی سال کا ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑا کریں، اگر اس کا جثہ اتنا لگ رہا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ تو یہ والی چیز آپ خاص طور پہ دھیان میں رکھیے گا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو دیکھنے میں وہ بڑا لگ رہا ہے، نہیں آپ کا دیکھنا نہیں بنے گا، وہ وہی والی نظر ہوگی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے ہم جس پر رکھا جائے گا تب وہ چیز ہوگی۔ اچھا پھر کیا دانت آپ نے دیکھنے ہیں کہ 2 دانت کا 4 دانت، 2 دانت سے اوپر سب کی قربانی ہو جاتی ہے، بس صرف گوشت میں فرق آتا جاتا ہے، جتنا جتنا ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنا اتنا اس کا گوشت سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ کو 2 دانت 4 دانت 6 دانت 8 دانت دیکھنے آنے چاہیے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے نسل کا، جی بالکل بہت فرق پڑتا ہے نسل کا، کہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ جو آپ دودھ لیتے ہیں اگر باڑا چینج کریں دودھ کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ونڈے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسا ونڈا ہوگا نا ویسا اس کے دودھ کے اندر خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہی چیز جو ہے یہ گوشت میں بھی ہے، صحیح ہے۔ تو یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ جو گوشت ہے وہ اگر آپ ایک ریوڑ کے جانور کا لے رہے ہیں، جیسے یہیں پر میں بتا دیتا ہوں، بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی یہ جو اجتماعی قربانی والے اتنا سستا کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ کاٹو مال ہوتا ہے، صحیح ہوگی۔ کاٹو مال کی جیسے میں آگے بتاتا ہوں کہ قیمت کیسے ڈیسائیڈ کی جاتی ہے۔ کاٹو مال کی قیمت جو ہے وہ رنگ و روپ کے لحاظ سے نہیں ہوتی، صرف وزن کے لحاظ سے ہوتی ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے نسل کون سی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بچڑے میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے جس کا ناف اور گردن کی جھالر لمبی ہو، جتنی زیادہ ناف اور گردن کی جھالر لمبی ہوگی اتنا اس کا گوشت ٹیسٹی ہوگا، اتنا اس کا گوشت جو ہے وہ الیکٹرولائٹک ہوگا۔ بیسیکلی کیا ہوتا ہے بچڑے میں پروٹین کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، اور جو ہوتا ہے آپ کا دمبا جو ہوتا ہے اس میں فیٹ اور زنک ہوتا ہے، جو بکرا ہوتا ہے اس میں زنک ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تھر کی طرف کا جانور ہوگا، تھری ہوگا، تو اس کے میٹ کے اندر کمبینیشن بالکل چینج ہوگا، اور کوئی جانور جو ہوگا آپ کا سبزے پہ پلا ہوا ہوگا بالکل چینج ہوگا، کوئی جو ہے وہ باڑے کا پلا ہوا ہوگا وہ بالکل چینج ہوگا، کوئی جو ہے کیٹل فارم کا پلا ہوا ہوگا تو بالکل چینج ہوگا۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان کی ایک نسل ہے جانور کی، بھاگیاڑی نسل۔ بھاگیاڑی نسل جو ہے اس میں فیٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اتنا سخت گوشت اس کا ہوتا ہے، کبھی آپ کھائیں تو آپ سے میں نہیں سمجھتا کہ پاؤ سے زیادہ بھی کھایا جا سکتا۔ اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو کہ باقاعدہ گوشت کھانے کا شوقین ہے۔ اسی کے بجائے اگر کیٹل فارم وغیرہ کا ہوگا تو اس کے ہر یعنی کہ گوشت کے اندر تک چربی گئی ہوئی ہوتی، فیٹی ہوتی ہے، آپ اس کا گوشت بھی کھا رہے ہوں گے تو فیٹ ہی کھا رہے ہوتے ہیں آپ، صحیح ہے۔ تو نسل کا بہت ہوتا ہے، ساہیوال نسل بالکل ڈفرینٹ ٹیسٹ دے رہی ہوتی ہے، ڈفرینٹ منرل اور الیکٹرولائٹ دے رہی ہوتی ہے۔ باگیاڑی نسل میں نے آپ کو بتا دیا، چولستانی نسل میں نے آپ کو بتا دیا، برہمن نسل آپ کو بتا دیا، ان سب کا فرق موجود ہوتا ہے۔ تو بالکل جانور خریدنے جائیں تو آپ کو نسل کا پتہ ہونا چاہیے کہ نسل کا کیا اس میں رول ہے۔ پھر کیا آ جاتا ہے جانور کی قیمت کیسے بنائی جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں نے بتایا کہ یہ سارے ایپ دیکھ لینے ہیں کہ کان نہ کٹا ہوا ہو، دم نہ کٹی ہوئی ہو، سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، چال اس کی بالکل بہتر ہو، یہ سب چیزیں دیکھیں۔ پھر آج کل لمپی اسکن ڈیزیز آئی ہوئی ہے، تو پوری اسکن پہ آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں کہیں دانے وانے آپ کو نظر تو نہیں آ رہے، لمپی اسکن تو نہیں ہے۔ اگر لمپی اسکن ہے تو آپ نے نہیں لینا۔ اگر جانور کے آنکھوں سے پانی آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں، تو اس میں بھی اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے تو پھر آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ کر دینی ہے، ورنہ پھر کیا ہے آپ نہ لیں۔ اگر اس کے منہ سے جھاگ آ رہی ہے تو اس کا پیٹ خراب ہے، اس نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے کہ جو کہ بہتر نہیں ہے، اس کو بھی چیک کر لیں آپ۔ پھر اگر یہ ہے کہ اس نے اپنی دم بالکل گرائی ہوئی ہے بکرے نے تو وہ بیمار ہے، یا تو بخار ہوگا اس کو یا کوئی اندرونی بیماری ہوگی اس کو۔
اور اگر جو ہے کہ وہ جو اسٹول پاس کر رہا ہے اس کے ڈفرینٹ کلر ہوتے ہیں جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کی بیماریاں کیا ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ اپنے ساتھ کسی کو لے کے جائیں گے وہی دیکھ سکتا ہے، آپ کے دیکھنے میں اس کا مسئلہ ہوگا. اچھا یہ سب چیزیں آپ نے دیکھ لیں تو اس کے بعد جانور کی قیمت کیسے بنتی ہے. دیکھیں کاٹو مال جو ہوتا ہے اس کا نہ کوئی رنگ و روپ ہوتا ہے، نہ کوئی نسل ہوتی ہے اس کا صرف وزن دیکھا جاتا ہے. صحیح ہو گئی. تو کاٹو مال جو آج کل چل رہا ہوگا اپروکسیمیٹلی ہر دوسرے دن فرق آ رہا ہے، تو یہ تقریباً 280 روپے پر کے جی سے لے کے آپ کا 300 اراؤنڈ تک پر کے جی کے لحاظ سے آپ نے مائنڈ بنا کے چلنا ہے. اس کے بعد جو آ جاتا ہے قربانی کے جانور آ جاتے ہیں، بڑے جانور کی بات کر رہا ہوں ابھی میں، تو وہ 440 روپے کے جی سے شروع ہوگا. پھر 440 روپے کے جی کے لحاظ سے نسل دیکھی جائے گی. برہمن نسل کی ریٹ بالکل چینج ہوگا، سائیوال نسل کا ریٹ چینج ہے، چولستانی نسل کا چینج ہے، ابلک کا چینج ہے. اس طرح سے جتنی بھی چیزیں آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے ان کا نسل کا جو ریٹ ہے وہ چینج ہوتا چلا جائے گا. پھر آ جاتا ہے کہ اس میں بھی خوبصورت نقرہ آ جاتا ہے جس کی ناک اگر وہ سفید ہو، پر سفید ہو تو سفید نقرہ ہو جائے گا. لال ناک اور لال بچیا چیزیں ہوں تو لال نقرہ آ جائے گا. نقرے کے ریٹ بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں. خوبصورتی کے لحاظ سے کیا ہو جائے گا، اگر 440 ہے تو وہ خوبصورت ہے 480 روپے پر کے جی ہو جائے گا، 500 روپے پر کے جی ہو جائے گا. اور کچھ نایاب جانور ہوتے ہیں دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، ان کا کوئی ریٹ نہیں ہوتا، ان کی ایون 1 کروڑ روپے بھی قیمت موجود ہے. میں کیٹل فارم کی کنسلٹنسی کروں گا، 90 لاکھ کا جانور کھڑا ہوا ہے. صحیح ہوگی تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. پھر آ جاتے ہیں بکرے کا کیا چل رہا ہے. بکرے کا پر کے جی 1200 روپے چل رہا ہے اور گوشت اس کا 2400 روپے. قربانی کے جانور کا گوشت جو ہے 2400 روپے پر کے جی ہے. اب اس میں جتنا بکرا خوبصورت ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ریٹ اس کا پر کے جی بڑھتا چلا جائے گا. اب یہ سارے اندازے جو ہیں وہ آپ اپنے ساتھ کوئی ایکسپرٹ لے کے جائیں گے تو پھر آپ لگا سکتے ہیں. جانور آپ نے خرید لیا، اس کے بعد اس میں کوئی عیب ہو گیا یا وہ زندہ نہیں رہا تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگلا جو آپ پہ قربانی واجب ہوگی، چاہے آپ پہ واجب تھی یا نہیں تھی، اب آپ نے قربانی کرنی ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یا تو اسی قیمت کا جانور خریدنا ہے یا اس سے زیادہ قیمت کا جانور خریدنا ہے. آپ نے اس سے کم قیمت کا جانور نہیں خریدنا. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تب بھی آپ نے کیا ہے کسی جگہ سے قرض لے کر ہی کرنا ہے. چھوٹا سا میں نے آپ کو ایک لیکچر دیا ہے کہ جانور خریدنے جانے سے پہلے آپ نے کون کون سی بیسک اسٹڈیز کر کے جانی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پارٹ 2 بھی بناؤں گا. آپ کے کامنٹس مجھے بتائیں گے کہ یہ چیز آپ کو بہتر لگی یا نہیں لگی. دعا میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم. ہم سکھائیں گے آپ کو صرف 30,000 میں سبزی کی ریڑھی کیسے لگتی ہے. صرف 30,000 میں آپ پائے کیسے بیچ سکتے ہیں. صرف 20,000 میں آپ جو ہو یہ سوپ کا کاروبار کیسے کر سکتے ہو. ہم آپ کو سکھائیں گے آپ نے 2 بکریوں سے کاروبار کیسے شروع کرنا ہے. ہم آپ کو سکھائیں گے 5 مرغیوں سے کاروبار کیسے شروع کیا جاتا ہے صرف 5,000 میں، اور اس سے آپ چلائیں گے اپنا گھر.